میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ترجمہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت والے مہینہ ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، ان کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تک تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان مہینوں کی عزت و عظمت اور احترام کے بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کا اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان 4 مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی، اس لیے اس کے عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، گناہوں سے بچنے کی خصوصی اہتمام کیا جائے۔ رجب کا جب چاند نظر آ جاتا تھا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ یہ بات درست ہے کہ اس مہینے میں عبادات کے اہتمام اور نیکیوں کے ذوق و شوق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اس مبارک مہینے کی کسی تاریخ، دن یا رات میں شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی، اور نہ ہی کسی اضافی عبادت کو کسی موقع پر لازم قرار دیا ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے شب و روز میں نوافل، روزے، ذکر و تلاوت، دعائیں، صدقات اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی نیکیاں اور عبادات ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اپنی طرف سے کوئی عبادت لازم قرار دینا اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ اس سے ان حضرات کی غلطی واضح ہوتی ہے کہ جو رجب کی کسی تاریخ یا کسی دن سے متعلق خاص نمازیں، روزے یا دیگر عبادات مقرر کر لیتے ہیں،
اور ان کے بے بنیاد فضائل بیان کرتے ہیں، یاد رہے کہ یہ باتیں دین کے واضح خلاف ورزی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب کو